اور درود و سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ، ان مجتبی، ان مرتضیٰ بندوں کے لیے، ان کے عظیم دروازے پہ درود کی بارش برستی رہے کہ جو دروازہ علم کا در ہے، جو عبادت کا در ہے، جو نجابت کا در ہے، جو کرامت کا در ہے، جو شرافت کا در ہے، جو سعادت کا در ہے، جو سیادت کا در ہے، جو صداقت کا در ہے۔ بدر کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حیدر کا در دے دیا ہے۔ میں نے ایک آیت مجیدہ قبلہ پڑھی، اسی کے ذیل میں کچھ پڑھتے ہیں جتنا یہ سنیں گے۔ خالق فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پریشانی تو تب ہو جب رسالت انہوں نے دی ہو۔ جب رسالت دینے والا میں ہوں تو بندے آپ کو رسول مانے نہ مانے، آپ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پریشانی تو تب ہو جب رسالت انہوں نے دی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے جو عہدہ اللہ دیتا ہے نا، بندے مانے نہ مانے، اس کے عہدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رشتہ کون مانتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے عہدہ کون مانتا ہے۔ تو سن لو محسن کاظمی کا پیغام، جیسے رسالت اللہ دیتا ہے نا، ایسے ہی ولایت بھی اللہ دیتا ہے۔ محمد کو محمد بن عبداللہ ماننا کافی نہیں، محمد اور رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح علی کو بھی علی بن ابی طالب ماننا کافی نہیں، علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی پھر بھی علی ہے۔ علی کو مانے، علی پھر بھی علی ہے۔ کیوں؟ جو بندوں کے بنائے ہونا وہ بندوں کے ماننے یا نہ ماننے سے گھبرا جاتے ہیں، اور جو اللہ کا بنایا ہونا وہ بندوں کو دیکھتا ہی نہیں۔ بندے مانے تو فائدہ بندوں کا، نہ مانے تو فائدہ ہے۔ تو میرا بھی دل بنا ہوا ہے آج پھر مجلس باقاعدہ پڑھنے کا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ نہ گھبرائیے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، نہ مانو میری رسالت، مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ویڈیو کیمرہ ہے، لائیو چل رہی ہے، تو بات آپ جتنے بیٹھے ہیں ممکن ہے اس سے زیادہ مجھے سن رہے ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو مجھے سننا نہیں چاہتے وہ بھی سنتے ہیں چوری چوری۔ تو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، کہہ دو کہ تیرے اور میرے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ قبلہ آیت اتنی ہی ہوتی نا تو میں بھی آج کہہ دیتا میرے لیے اللہ کافی ہے، مگر کیا کروں، آیت آگے ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ بھی کافی ہے اور وہ بھی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب میں کیسے نعرہ لگاؤں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جب رسول کے لیے صرف اللہ کافی نہیں تو امت کے لیے صرف اللہ کیسے کافی ہو گیا؟ صلی حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اچھا بات یہاں پہ رک گئی۔ ایک گواہ کا نام تو اللہ نے لے لیا، دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا، صفت بیان کی۔ مثلا ہم تو مانتے ہیں کہ اس گواہ سے مراد علی ہے، لیکن کیسے پتا چلے کہ واقعی علی ہے میرا اللہ؟ تو کہہ دیتا قل کفا باللہ و بعلی، بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو نے کہا قل کفا باللہ اور آگے فرمایا ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی علی کا نام لیا ہی نہیں۔ جملہ بدل کے ایک اور جملہ کہہ دوں، پورے قرآن میں اللہ نے بس علی کا ہی نام لیا ہے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔
یہاں بھی نام نہیں لیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کچھ ایسے ہیں اللہ کے بندوں میں جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانے کھلاتے ہیں. بتایا نہیں یہ کریم ابن کریم، یہ سخی ابن سخی کون ہے؟ کسی مقام پہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے بندوں میں کوئی ایک ہے جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. آیت میں بتایا نہیں یہ خریدار مرضات الہی کون ہے، نہیں بتایا. ایک مقام پہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین پہ زلزلہ آیا کوئی انسان تھا جو زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا رک جا تجھے کیا ہو گیا ہے. بتایا نہیں یہ کون سا انسان ہے جو اپنی ولایت کے ذریعے اللہ کی زمین پہ آنے والے زلزلوں کو اپنے ہاتھوں سے روکتا ہے. نام نہیں لیا. کسی مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں بھی نہیں بتایا کہ یہ صدیق اکبر کون ہے. کسی مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. مگر نہیں بتایا عبد کو معبود سے ملانے والا کون ہے. کسی مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی. بتایا نہیں یہ صاحب امر کون ہے. کسی مقام پہ فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اپنے بیٹے لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، اپنے جیسے لاؤ. بتایا نہیں بطول کے نقشے قدم پہ چل چل کے جانے والا محمد جیسا نفس پیغمبر کون ہے. آیت میں نہیں بتایا. کسی مقام پہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تو نے یہ نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا. نہیں بتایا کہ یہاں کون سا کام تھا کہ جس کے نتیجے میں رسالت محمد بھی خطرے میں پڑ گئی تھی. کسی مقام پہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج اللہ راضی ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی. یہاں بھی نہیں بتایا وہ دن کون سا دن ہے جہاں اللہ راضی ہو جاتا ہے. کسی مقام پہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. آیت میں بتایا نہیں صراط مستقیم کون ہے. پورے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی با کا نقطے کا بھی نہیں بتایا کہ یہ کون ہے. یہ الگ بات ہے. جو آیت اٹھاتے ہیں ہمیں علی ہی نظر آتا ہے. مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. آپ جیے سب مل کے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. لیکن ایک بات کرتا چلوں، جہنم جانے سے پہلے بھی پالا علی سے ہی پڑے گا، کیونکہ جنت بھی علی بانٹے گا، جہنم بھی علی بانٹے گا. یا علی انت قسیم النار والجنہ. تھک تو نہیں گئے؟ تو یہاں بھی کیا فرمایا ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اچھا سوال تو پھر وہی ہے، یہی نام لے لیتا تو مسئلہ حل نہ ہو جاتا؟ آج ہمیں لمبی لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، نہ سمجھوں کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. خالق کی آواز آئے گی خبردار مجھے مشورہ مت دو کہ میں نے کلام کیسا کرنا ہے. یہ تو مس کا کلام ہے، جس کا بندہ بھی بولے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے. علی کے خالق کا کلام ہے تو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حکمت کا خزینہ ہے، علم کا مدینہ ہے. تو پھر میرا اللہ سوال تو پھر میرا وہی ہے، نام لے لے کوئی حرجی نہیں ہے. علی علی کرنے پہ بندوں پہ FIR کٹوائی جاتی ہے، اللہ پہ نہیں. تو اللہ کر لیتا علی علی تو کیا ہو جاتا؟ توجہ دیکھیے، میں نے کہا اگر اللہ علی علی کرتا نا، نام لیتا تو مسئلہ حل نہ ہوتا، مسئلے پیدا ہوتے. آپ کہیں کہ بلا علی کا نام لینے سے مسئلے پیدا ہوتے؟ ہاں. وہ کیسے بھائی؟ جو مزہ صفات بیان کرنے میں ہے نا، وہ نام لینے میں نہیں. میں ابھی یہی ہوں اور ایک مومن میرے پاس آ گیا اور اس نے کہا قبلہ میرے پاس سہم سعادات پڑا ہوا ہے 2 لاکھ روپیہ. تو ہمارے ایریے میں تو کوئی مستحق سید ہمیں نہیں نظر آ رہا. آپ چونکہ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اگر آپ کی رینج میں کوئی مستحق سید ہو تو یہ تو میں کوئی 2 ہفتے کے بعد سیالکوٹ جاؤں گا، تو 2 ہفتے تک پھر آپ کی امانت میرے پاس ہی رہے گی. 2 ہفتے بعد جا کے میں
دے دو۔ جوان پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا قبلہ میں کل سیالکوٹ ہی جا رہا ہوں، اگر آپ بہتر سمجھیں مناسب سمجھیں تو وہ 2 لاکھ مجھے دے دیں، تو جس کو دینا ہے میرے ذمے لگا دیں، میں دے دوں گا۔ میں نے کہا چلو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ میں نے کہا وہاں سیالکوٹ میں ایک علی نامی میرا دوست ہے، میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، آپ نے اس علی کو یہ 2 لاکھ دے دینا ہے۔ اب اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ علی ہے سیالکوٹ میں، اسے دینا ہے 2 لاکھ۔ اب یہاں سے چلنے لگا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو کام کریں کام بعد میں کرتے ہیں، اسٹیٹس پہلے لگاتے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں، سیلفی لے کے کھانا کھاتے ہوئے، برگر کھاتے ہوئے۔ اور معذرت کے ساتھ ایک بات کرتا چلوں کہ ایک دور تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج بدل گیا، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ تو کر کیا رہا ہے۔ عجیب روش بن چکی ہے معذرت کے ساتھ۔ نماز شب پڑھنے کے لیے کوئی اٹھ ہی جائے نا تو وہ بہانے سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں آج اٹھا تھا۔ وہ سجدہ گاہ کی تصویر بنا کے، کوئی تصویر ہاتھ میں پکڑ کے تو ہاتھ کی فوٹو بنا سلونی کا دعویٰ کرے وہ، یہ وجہ ہے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی یہ صفات پیدا کرنے کی جو علی کی آئی ہیں، بندے تلاش کیے کہ میں رکوع میں جاؤں گا تو مانگنا میں انگوٹھی آگے کر دوں گا۔ بھائی تو رکوع میں ہاتھ اٹھائے تیری نماز باطل، علی ہاتھ اٹھائے تو ایک وقت میں 2 کام کرتا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے۔ بھائی کچھ عبادتیں ہوتی ہیں مالی، کچھ ہوتی ہیں بدنی۔ نماز بدنی عبادت ہے، نماز پڑھنے کے لیے مال خرچ نہیں ہوتا۔ روزہ بدنی عبادت ہے، روزہ رکھنے کے لیے مال خرچ نہیں ہوتا۔ حج مالی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ علی وہ ذات ہے جو ایک وقت میں مالی بھی کرتا رہا، بدنی بھی کرتا رہا، نماز بھی ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی۔ صلوات پڑھیں مل کے علی ولی کی ذات پہ۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں، اسے ہٹا دیجیے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی حبیب؟ یہ جو تیری رسالت کے منکر ہیں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری رسالت کے 2 گواہ، ایک اللہ اور ایک علی جس کے پاس پوری کتاب کا۔ تو پس طے ہو گیا کہ 2 گواہ ہیں، گواہ کا کام ہے گواہی دینا۔ بھئی میں گواہ ہوں کہ فلاں بندہ یہاں بیٹھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ کل اگر کوئی بات ہو جائے، بحث چھڑ جائے کہ یہ مجلس میں گیا تھا یہ نہیں گیا تھا، آپ کہیں گے محسن کاظمی گواہ ہے، پوچھ لو، تو میں زبان سے بتاؤں گا نا یہ ہے۔ میرا اللہ تو نے فرمایا کہ میں رسالت کا گواہ ہوں۔ اب یہ جو رسالت کو مانتے نہیں، ابو جہل، ابو لہب، تو نے کب ان کے سامنے آ کے گواہی دی اور کہا ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا رسول ہے؟ بھائی کبھی ابو جہل سے اللہ نے بات کی؟ ابو لہب سے ہم کلام ہوا؟ ہر کوئی موسیٰ تھوڑی ہوتا ہے، لیکن موسیٰ سے بھی بات کی ہے تو پردے میں، درخت کے ذریعے۔ تو ڈائریکٹ بات کرنے کا حوصلہ موسیٰ کے اندر بھی نہیں۔ اللہ کی تجلی دیکھی تھی تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ اللہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، لن ترا، اللہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو سامعین محترم، ابو جہل کو بھی اللہ نظر نہیں آیا، ابو جہل نے کبھی اللہ سے بات نہیں کی۔ پروردگار تو بتا، تو نے فرمایا میں رسول کی رسالت کی گواہی دوں گا، مگر تو نے تو بات ہی نہیں کی۔ آواز ہے کہ خبردار، میں کتاب بھیجوں گا، یہ کتاب بول کے بتائے گی کہ یہ میرا رسول ہے۔ اگر دل ہو تو میں قرآن سے اللہ کی گواہی پڑھوں محمد کی رسالت پہ۔ اب ان جاہلوں کو ہم قرآن سے بھی کیا بتائیں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں گرامر کی غلطی ہے۔ لعنت ہو تم پہ، اللہ نے محمد اور قرآن چھوڑا تھا، پھر محمد نے علی اور قرآن چھوڑا تھا۔ تم علی کے در پہ تو آئے نہیں، کیونکہ علی کے در پہ وہ آ سکتا ہے جو پاک ہو، رجس تو اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ جن کی طینت ہی نجاست سے بھری ہو، وہ کیا جانے کہ طہارت کی منزل کیا ہوتی ہے۔ اگر تم نے کم از کم محمد کو مانا تھا تو محمد کے ساتھ ہی قرآن کو مان لیتے۔ تم نے علی کو نہیں مانا نا، اسی کے نتیجے میں اللہ نے تمہارے دل میں نہ محبت محمد رکھی ہے نہ محبت قرآن رکھی ہے۔ جب محمد کو ماننے کی باری آئی تم نے کہا محمد بھی معاذ اللہ ان پڑھ تھا، محمد بھی جاہل تھا۔ جب قرآن کو ماننے کی بات آئی تم نے کہا قرآن میں بھی غلطیاں ہیں۔ یاد رکھنا، جو علی کے در سے دور ہو گیا، نہ قرآن اسے قریب کرتا ہے نہ محمد اسے قریب کرتا۔ جنہیں علی اچھا نہیں لگتا نا وہ محمد کو اچھے نہیں لگتے، جنہیں علی اچھا نہیں لگتا نا وہ قرآن کو اچھے نہیں لگتے۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟
رسالت پڑھیے اور زمانے کو بتائیے بحمداللہ جیسی رسالت ہم مانتے ہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا، کیونکہ ہم نے رسالت صحیح سے نہیں لی۔ کیا کریں؟ کیونکہ صحیح میں بھی غلط لکھا ہوا ہے کہ محمد ان پڑھ تھے، محمد جاہل تھے۔ ہم نے رسالت علی سے لی ہے، ہم نے توحید علی سے لی ہے، ہم نے رسالت نہج البلاغہ سے لی ہے، ہم نے توحید نہج البلاغہ سے لی ہے۔ اور نہج البلاغہ کا صاحب تو یہی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد۔ جب غلام اتنا اعلیٰ ہے اللہ جانے سردار کیا ہوگا۔ تو رسول کی رسالت کی گواہی قرآن دے گا۔ قرآن دشمنوں نے تانا دیتے کہا لست مرسلا، قرآن میں اللہ نے گواہی دی انک لمن المرسلین۔ دشمن نے کہا تو رسول نہیں، اللہ نے کہا بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ دشمن نے تانا دیتے کہا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے، قرآن نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا۔ دشمن نے تانا دیتے کہا لے شاعر مجنون، یہ شعر و شاعری کرتا ہے، ہوائی باتیں کرتا ہے، تخیلات کی دنیا میں رہتا ہے، اس کی باتوں کو سیریس نہ لیا کریں۔ قرآن نے فوراً جواب دیا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے حبیب کو شعروں کی تعلیم تو نہیں دی اور نہ ہی اس کے شایان شان ہے۔ پھر دشمن نے کہا قالوا ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، حبیب نہ گھبرا، تجھ سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کھانا کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے۔ اب آخری بندے تک مجھے دکھ ہوگا جو یہ تانا منکر سنے اور جواب قرآن سنے اور پھر بھی قابو ہو کے بیٹھا رہے۔ ایک مرتبہ منکر رسالت نے رسول اعظم کو تانا دیتے کہا اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے واپس لے لیے، اب تیرا بیٹا کوئی نہیں، بیٹا نہیں تو نسل نہیں ہے، نسل نہیں تو مشن نہیں ہے۔ غیرت کردگار کو جلا لایا، حبیب نہ گھبرا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے یہ جن کے بیٹے ہیں یہ مر جائیں گے، تجھے بیٹی دے رہا ہوں، تیری اولاد قیامت تک زندہ رہے گی۔ یہ اللہ کی گواہی۔ اور دوسرا کون ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ بھائی آیت پہ غور کیجئے، صرف ترجمہ ہی پڑھا جائے تو اسی میں ساری حقیقت پنہاں ہے۔ قُلْ کفا، کہہ دیجئے کہ کافی ہے۔ سمجھا دوں کافی کیا ہو؟ اقبال کے شہر سے میں آیا ہوں مگر اقبال بن کے تھوڑا سا ذرا ہاتھوں کو ہلائیے۔ کیا اللہ نے فرمایا قل کفا، کہہ دیجئے کہ کافی ہے میرے لیے۔ کون؟ اللہ اور علی۔ یہ کافی کیا ہوتی ہے؟ کافی کی ڈیفینیشن کر دوں بھائی؟ کافی، واٹ از کافی؟ کافی نہیں، کافی، انف، کافی۔ کافی سمجھانے کے لیے مجھے مثال کا سہارا لینا پڑے گا۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا ماشاءاللہ اور بات شروع ہو گئی کہ آج مومنین کافی تعداد میں آ رہے ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، اور لنگر نیاز کا کیا اہتمام کرنا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا کیا نیاز بنا رہی؟ انہوں نے کہا قبلہ 5 دیگیں ہم نے بریانی کی بنوائی ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان، یہ میرے پہ ہے یہ بریانی پہ ہے؟ 5 دیگیں بریانی کی دیگیں۔ میں نے کہا 5 کیوں؟ 7 کر لیں۔ کہنے لگے نہیں قبلہ 7 کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا 3 کر لیں۔ قبلہ 3 پہ گزارا نہیں، 5 کافی ہیں، جتنے بندے ہیں اس لحاظ سے 5 کافی ہیں۔ پتہ چلا کافی اسے کہتے ہیں زیادہ ہو تو ضرورت نہیں، کم ہو تو گزارا نہیں۔ اللہ نے فرمایا حبیب تیرے لیے میں اور علی کافی ہیں۔ کوٹلہ منور شاہ والو، اللہ اور علی نہ ہو محمد کا گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ اور علی کے علاوہ محمد کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کافی ہے، قرآن کا لفظ ہے کفا۔ کل کفا۔ مجھے پانی پلا دیں گے؟ سارے مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اس سے بھی بہترین صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ قل کفا، کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ کی گواہی تو نظر آ گئی، تلاش کرو وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب اس کتاب سے مراد کسی نے صرف قرآن لکھا اور کسی نے باقی تمام آسمانی کتابیں لکھی، جو بھی ہو مصداق میرا علی ہے۔
کیونکہ وہ علی ہے، صرف علی اور صرف علی ہے، جو مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے ید اللہ ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے زمانے کو چیلنج کر کے کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو علی سے قبل اس کے کہ تم مر جاؤ۔ بھائی تفقدونی کیا مطلب ہے؟ تفقدونی تم مجھے فاقد پاؤ، تم نہ پا سکو علی کو، ورنہ وہ بھی کوئی دور ہے جس میں علی نہ ہو۔ صلوات پڑھو مل کے بابا سے۔ یہ چیلنج کرتا رہا۔ دلوں کے راز جاننے والے علی نے فرمایا جتنے تیرے سر کے بال ہیں میں بتا بھی دوں تو یقین نہیں کرے گا، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں جتنے تیرے سر کے بال ہیں اتنے اللہ کے ملائکہ ہیں جو تجھ پہ لعنت کر رہے ہیں۔ یہی جواب بنتا تھا، یہی جواب بنتا تھا۔ اب یہ بندہ کون تھا میں نہیں بتاؤں، آپ بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ تو سامعین محترم ایسے لوگ بھی علی ولی کے زمانے میں موجود تھے، تنزن پوچھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا علی مجھے آپ سے سوال کرنے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں جواب نہیں دوں گا۔ مولا آپ نے ابھی تو سلونی کا دعویٰ کیا۔ مولا نے فرمایا میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا حسن دے گا۔ سبحان اللہ۔ علی نے بتا دیا ہم بھی عالم کائنات ہیں، ہمارے بچے بھی عالم کائنات ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ علی فرماتے ہیں یاد رکھنا جس نے تجھے بھیجا ہے میں جانتا ہوں، لیکن علی بتا رہا ہے آیا منافق بن کے ہے جائے گا مومن بن کے؟ اس نے کہا اچھا خیر۔ اس نے بات سیریس نہ لی اور مولا حسن کے قریب آیا۔ کم سن میرے مولا حسن مجتبی قریب آگے کہنے لگا حضور آپ جواب دیں گے؟ مولا نے فرمایا جب میرے بابا کا حکم ہے تو دوں گا، البتہ بابا کے حکم میں ترمیم کروں گا۔ بابا نے فرمایا ہے سوالوں کا جواب دوں، میں تجھے تیرے سوال بھی بتاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے رسالت کے گواہ، میں تجھے تیرے جواب بھی بتاؤں گا۔ اس نے کہا امتحاناً جی بتائیے کیا سوال ہے؟ مولا فرماتے ہیں تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تیرا دوسرا سوال ہے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تیرا تیسرا سوال ہے کائنات میں کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر شے دوسری شے پہ غالب ہے؟ تیرا چوتھا سوال ہے حق و باطل کے درمیان فرق کتنا ہے؟ ایسا سوال واقعاً علی کا بیٹا ہی بتا سکتا تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں تیرا پہلا سوال زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ سن، مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ کا، یہاں دل مظلوم سے نکلتی ہے وہاں عرش الہی پہ جا لگتی، اتنا سا فاصلہ۔ تیرا دوسرا سوال ہے مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ سن، جتنا سورج ایک دن میں طے کرتا ہے۔ تیرا تیسرا سوال ہے حق و باطل کے درمیان فرق کتنا ہے؟ فرمائے 4 انگلیوں کا، سنو تو باطل، دیکھو تو حق۔ مولا نے بتایا تو جہاں سے آ رہا ہے نا وہ دین سن کے سیکھتا رہا، ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم وہی کو اترتا دیکھتے رہے، ہم میں اور اس میں یہی فرق ہے جو حق اور باطل میں فرق ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب مولا نے فرمایا تیرا آخری سوال ہے کائنات میں کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر شے دوسری شے پہ غالب؟ سن، پتھر شدید ترین شے ہے۔ اس نے کہا مولا پتھر پہ شدید کیا ہے؟ فرمایا لوہا جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ مولا لوہے پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا آگ جو لوہے کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ مولا آگ پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا پانی جو آگ بھی بجھا دیتا ہے۔ مولا پانی پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا بادل جو پانی کو لے کے چلتے ہیں۔ مولا بادلوں پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا ہوائیں جو بادلوں کو لے کے چلتی ہیں۔ مولا ہواؤں پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ جسے ہوائیں چلانے پہ مامور کیا گیا ہے۔ مولا فرشتے پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا ملک الموت جو فرشتے کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ مولا ملک الموت پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا موت جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی۔ مولا موت پہ غالب کیا ہے؟ فاطمہ کے بیٹے نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سن، موت امر ہے، ہم اولی الامر ہیں۔ نحن غالب علی کل غالب، ہم غالب ہیں ہر شے پر غالب ہیں۔ جی ہے ومن عنده علم الکتاب کا مصداق۔ توجہ ہے سامعین محترم؟ علی ولی سے جو سوال کیا جاتا تھا علی فوراً جواب دیتے تھے، علی کو سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ اور یہی سوال ایک بندے نے کر لیا، یا علی آپ جو سوال کریں سوچتے کیوں نہیں؟ میرے مولا نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہتا ہے مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میری ہتھیلی کے سامنے رہتی ہے۔ واہ یا علی! فرمایا جس طرح تیری ہتھیلی
تیری آنکھوں کے سامنے ہے نا، ایسے اللہ کی کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس نے کہا ہر وقت ہتھیلی میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ یہ ہے علی، کس کی رسالت کا گواہ؟ رسول کی رسالت کا گواہ۔ دیکھیے جتنی بھی نعمتیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں، جتنی بھی نعمتیں، آپ شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ایسا ہی ہے، گن کے دیکھ لی نہیں گن سکتے۔ کتنی نعمتیں، بے شمار۔ یہ زندگی نعمت، یہ چلتی ہوئی سانسیں نعمت، یہ بچپن نعمت، لڑکپن نعمت، جوانی نعمت، بڑھاپا نعمت، بچھا ہوا فرش نعمت، سجا ہوا عرش نعمت، چمکتا آفتاب نعمت، نکلتا مہتاب نعمت، چمکتے ستارے نعمت، چمکتے سیارے نعمت، یہ مہتاب نعمت، دریا نعمت، یہ لہریں نعمت، یہ نہریں نعمت، کہکشائیں نعمت، یہ سمندر نعمت، دریاؤں کی روانی نعمت، ان میں بہتا ہوا پانی نعمت، یہ پہاڑ نعمت، یہ جنگل نعمت، یہ درخت نعمت، یہ آب و ہوا نعمت، یہ گھر نعمت، یہ گاڑی نعمت، یہ فضا نعمت، یہ ہوا نعمت، آسمان نعمت، زمین نعمت، یہ والدین نعمت، اولاد نعمت، شوہر نعمت، بیوی۔ سوچ لیں، بیوی ڈر ڈر کے کیوں بول رہے ہیں؟ اچھا جو جوان اور بظاہر کمارے نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نعمت، اور باقی تو چپ کر کے بیٹھے ہو۔ بھائی بیوی کیا ہے؟ نعمت۔ کھل کے بولیے بیوی، پھر بولیے بیوی۔ ایک آیت میں پڑھوں گا قبلہ، اس آیت کے جواب میں یہ سارے بولیں گے۔ اللہ قرآن نے فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا، نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اب بتاؤ بیوی، صدقے جاؤں بابا جی۔ تو یہ نعمتیں ہیں نا، جتنی بھی نعمتیں، بہرحال یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں ہیں، اور نعمتیں دینے والے کا شکریہ ادا کرنا صرف مذہب نہیں، نیچر ہے، فطرت ہے، صرف انسان کی نہیں، ہر مخلوق کی۔ بھائی یہ جو گلی میں پھرنے والا جانور ہوتا ہے، یہ 4 ٹانگوں والا، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بھائی جو راتوں کو جاگتا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے، اب تو سمجھ آئیے، ورنہ میں جانوروں کے نام ممبر پہ لیتا ہی نہیں۔ یہ نجیس العین، اس کے آگے آپ 4 دن نوالے ڈالیں تو صحیح، 5ویں دن آئے گا آپ کے آگے دم ہلاتا ہوا۔ اس کا دم ہلانا اظہار شکر ہے، اسے پتا ہے یہ نعمتیں دینے والا ہے۔ اب جملہ کہہ دوں، جانور اظہار شکر کرے دم ہلاتا ہے، انسان شکر کرے تو سر جھکاتا ہے۔ صلوات پڑھو مل کے باواز سے۔ بسم اللہ۔ پیارے بھائی عالم عباس بھٹی صاحب مولا کے منظور نظر ذاکر عظیم صاحب خان تشریف لے آئے، مولا نظر بات سے محفوظ رکھیں، سفر بے خطر ہوں۔ آپ ہی کے انتظار میں تھا، پیش خانی کے لیے بیٹھا ہوا تھا، آپ آ گئے، میں بات تمام کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ تو بات مکمل کر لیں جو شروع کی ہے۔ تو نعمتیں تو اللہ نے بڑی عطا کی ہیں۔ اچھا میرا سوال ہے، یہ جتنی نعمتیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی؟ علم بھائی بڑا پیارا جملہ ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ وہ کیا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا۔ شیعہ سنی بھائیو، اس سے بڑا شان رسالت کا کیا جملہ ہوگا؟ سب سے بڑی نعمت ہے ذات مصطفیٰ۔ ابھی میں نے مولانا آیت پڑھی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں نا، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اب دیکھتے جاؤ کس نے شکر کیا محمد پہ اور کس نے شکر نہیں کیا۔ اللہ ان ان پڑھ جاہلوں سے پوچھے، جو تم نبی کو ان پڑھ کہتے ہو، کیا یہ شکر ہو رہا ہے؟ جو نبی کو 40 سال تک نبی نہ مانے، کیا یہ شکر ہو رہا ہے؟ جو نبی کے مانگنے پہ بھی نبی کو قلم دوات نہ دے، کیا یہ شکر ہو رہا ہے؟ جو نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئے، کیا یہ شکر ہو رہا ہے؟ یاد رکھو اللہ کا وعدہ تھا، شکر کرو گے تو نعمتیں دوں گا۔ یہی وجہ ہے ان بیچاروں کو محمد کے بعد کوئی محمد جیسی نعمت ملی ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے شکر کیا ہی نہیں۔ یہ وہ قوم ہے خدا کی قسم جنہوں نے محمد کو عالم بھی ویسا مانا جیسا اس نے منوایا ہے، طاہر بھی ویسا مانا جیسا اس نے منوایا ہے۔ یہ شکر کرتی رہی، تو نے ہمیں محمد دیا، اللہ کا وعدہ تھا تم شکر کرو نعمت پہ، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یہی تو وجہ ہے تم نے نبوت محمد پہ شکر کیا تھا، اللہ نے ولایت علی عطا کر دی۔ یہ نعمت کے شکر کے بدلے میں
محمد جیسے اس نے ہمیں اور محمد دے دیے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے کہ تم نے بڑے محمد کی نعمت پہ شکر کیا تھا۔ اب آیت تو قیامت تک کے لیے ہے نا بھائی، یہ کون سا صرف ایک دور کے لیے تھی، اب قیامت تک کی آیت ہے۔ اور کیا ہے؟ تم اللہ کا شکر کرتے جاؤ، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اب تم نے محمد پہ شکر کیا تھا نا، اس نے علی دے دیا۔ تم نے پھر علی پہ شکر کیا، اس نے حسن دے دیے۔ تم نے حسن پہ شکر کیا، اس نے حسین دے دیے۔ یہاں سے شکر بڑھ رہا ہے، وہاں سے نعمت بڑھ رہی ہے۔ تم نے حسین پہ شکر کیا، اس نے سجاد عطا کیے۔ تم نے سجاد پہ شکر کیا، اس نے باقر عطا کیے۔ تم نے باقر پہ شکر کیا، اس نے جعفر دے دیے۔ تم نے جعفر پہ شکر کیا، اس نے کاظم دے دیے۔ تم نے کاظم پہ شکر کیا، اس نے رضا کا دروازہ دے دیا۔ تم نے رضا پہ شکر کیا، اس نے تقی عطا کیے۔ تم نے تقی پہ شکر کیا، اس نے نقی عطا کیے۔ تم نے نقی پہ شکر کیا، اس نے عسکری جیسا باہیبت امام عطا کیا۔ اب یہاں سے شکر بڑھ رہا ہے، وہاں سے نعمتیں بڑھ رہی ہیں۔ تم نے عسکری پہ شکر کیا، اس نے مہدی علیہ السلام یہ عطا کیے۔ آج جن سے وجود مہدی ہضم نہیں ہوتا نا، ان کے بڑوں نے نبوت محمد پہ شکر ادا نہیں کیا۔ اگر تب شکر کیا ہوتا تو آج نعمتیں ملتی، تمہیں نہیں ملی کیونکہ تم نے محمد کو ویسا مانا ہی نہیں جیسا ماننے کا حق ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے ویسا مانا، میں پھر جملہ کہہ دوں، قرآن نہ پڑھا لکھا تھا۔ محمد کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے بھئی، فاقد الشیء کبھی مطیع الشیء نہیں ہوتا۔ جس کے پاس خود کچھ نہ ہونا وہ آگے کچھ نہیں دے سکتا۔ بھئی میں یہاں اعلان کر جاؤں کہ میں اس علاقے کے غریب سادات میں 5-5 ہزار روپیہ تقسیم کر کے جاؤں گا اور میری جیب میں 2000 بھی نہ ہو، کیا میں تقسیم کر سکتا ہوں؟ جاہل کبھی علم نہیں دے سکتا۔ اور اللہ جو فرما رہا ہے میرا حبیب کتاب کی تعلیم دے گا، یہ دلیل ہے کہ محمد لکھنا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے۔ بھائی میں اس بچے سے کہوں مجھے پانی پلاؤ، یہ نہ پلائے تو اس کی غلطی ہے۔ میں اسے کہوں مجھے اڑ کے دکھاؤ، یہ میری غلطی ہے۔ جب مجھے معلوم ہے کہ اسے اڑنا آتا ہی نہیں تو کیوں کہا اڑ کے دکھاؤ؟ جی اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھ۔ نبی نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جب نبی کو آتا نہیں تو اس نے کہا کیوں تھا؟ دشمنی علی میں نبوت کا عقیدہ بھی مٹ جائے گا، علی کی دشمنی میں توحید کا عقیدہ بھی مٹا بیٹھو گے۔ علی کی دشمنی، من انکر امامت علی من بعدی کمن کان انکر نبوتی فی حیاتی ومن انکر نبوتی فی حیاتی کمن کان انکر ربوبیت ربی۔ نبی نے فرمایا جس نے میرے بعد علی کی امامت کا انکار کیا وہ ایسے ہے جیسے میری زندگی میں میری نبوت کا انکار کیا، اور جس نے میری نبوت کا انکار کیا ایسے ہے جیسے اس نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا۔ بس مجلس کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو جائے، رونے آئے ہو، غریبوں کی صف پہ آ کے بیٹھے ہو، نہ ہوتا شام نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں۔ کیسے وقت گزارا، بعض نے لکھا 1 سال رہی شام میں، بعض نے لکھا 2 سال رہی، بعض نے لکھا اسی سال واپسی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جتنا عرصہ بھی رہی تھی رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ شام تھا، یہ زینب تھی، اس قابل نہ تھی کہ علی کی بیٹی یہاں آتی۔ ازادارو، ملعون یزید نے سید سجاد کو دربار میں بلایا اور آخر کار کہنے لگا سید سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ رہائی کا نام سنا، یہ کائنات کا واحد قیدی تھا جو رہائی سن کے بھی رو پڑا۔ فرمایا خبردار، میں پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ عالمہ غیر معلمہ کے قریب آئے، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، بتا کیا حکم ہے؟ آواز سجاد اس ظالم سے کہہ دے میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گی، میرے 3 مطالبے ہیں، پہلے پورے کر۔ میرا پہلا مطالبہ ہے کوئی گھر خالی کر کے دے، میں نے بھائی کا ماتم کرنا۔ میرا دوسرا مطالبہ ہے شام سے مدینے تک کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے جو ہمیں مدینے تک چھوڑے، اور میرا تیسرا مطالبہ ہے میرے پیاروں کے سر مجھے واپس کرے، میرا لوٹا سامان واپس کرے۔ سنو گے شریفو، یہ ملعون کہتا ہے سید سجاد 2 مطالبے تو پورے کر دوں گا، گھر بھی خالی کروا دوں گا، بشیر کو ساتھ بھیجوں گا، مگر سامان کیسے پلٹاؤں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا،
کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا، سجاد قیمت لے لے معاف کر دے۔ سنو گے عزادارو، قیمت کا نام آیا، تڑپ گیا غیرت کا بیمار، فرمایا حیا نہیں آتا، کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی، کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو روایت کے فکرے ہیں، ایک گھر خالی کیا گیا، علی کی بیٹی ممبر پہ بیٹھ گئی، مجلس کربلا برپا ہو گئی، شام کی عورتوں کو بلایا گیا۔ یہ کربلا کے بعد پہلی مصائب کی مجلس ہے جو بنت علی نے پڑھی۔ عزادارو، کوئی ذاکر مقتل شبیر پڑھے، تم قیامت برپا کر دیتے ہو، ہم تو کتابوں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ مجھے بتا وہ مجلس کیا ہوگی؟ پڑھنے والی وہ تھی جو 70 قدموں سے دیکھتی رہی۔ اے شام کی عورتوں، میں کیسے بتاؤں؟ شمر میرے بھائی کے سینے پہ بیٹھا، میں کیسے بتاؤں؟ میرا اکبر ایڑیاں رگڑتا رہا، اور میں کیسے بتاؤں؟ اور میرا قاسم پامال ہو گیا، اور میں کیسے بتاؤں؟ اور میرا غازی سین سے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، مقتل کربلا پڑھتی پڑھتی علی کی بیٹی ایک منزل تک آئی اور فرمایا اے شام کی عورتوں، میں وہ وقت نہیں بھولی جب میں شام آئی تھی نا، تم نے میرا بڑا استقبال کیا تھا، تمہاری جھولیوں میں پتھر تھے، تم نے مجھے پتھر مارے۔ آؤ، اگر کسی کی حسرت رہ گئی ہو، زینب جا رہی ہے، آؤ مجھے پتھر مارو۔ شام کی عورتوں نے ہاتھ جوڑے، بی بی معاف کرنا، ہم نے تب پہچانا نہ تھا، ہمیں تو کہا گیا باغی کی بہنیں آئی ہیں، بی بی معاف کر دے، جو سزا دے گی قبول ہے۔ بی بی نے فرمایا سزا تو نہیں دیتی، مگر میری ایک منت ہے، میں جا رہی ہوں، میری بچی شام میں سو گئی ہے، اور میری سکینہ کا خیال رکھنا، اور سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر۔ اجرکم علی اللہ، منزل بڑھائیے۔ عزادارو، مصائب کی آخری منزل تک آؤں، ماتم ہو گیا، علی کی بیٹیاں شام کے زندان میں آ گئیں۔ کیسا زندان تھا؟ جس کی چھت نہ تھی۔ مجھے بتاؤ، زندان کی چھت نہ تھی، عالیہ کی چادر نہ تھی۔ اللہ جانے نمازی کی بیٹی نمازیں کیسے پڑھتی رہی۔ ایک مقام آیا، روایت کہتی ہے کچھ سامان واپس کیے گئے۔ جانتے ہو کیا تھا لوٹے سامان میں؟ پہلے آئے ہیں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر۔ دعا کرو کوئی ماں بیٹوں کو اس رنگ میں نہ دیکھے۔ پہلے اس کا سر آیا جسے 18 سال ماں حجابوں میں پالتی رہی۔ علی اکبر کی ماں آگے بڑھی، اکبر کا سر گودی میں لیا۔ پھر حسن کے یتیم کا سر آیا، حسن کی بیوہ آگے بڑھی، قاسم کا سر گودی میں لیا۔ عزادارو، اب ایک ننھا سر آیا، ہر ماں آگے بڑھی، اصغر کی ماں کو پرسا دیا۔ وفادارو، ایک فکرہ کہوں، اب سر لانے والے نے 2 سر پیش کیے، کوئی ماں آگے نہیں آئی۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی، میں زندہ ہوں، میں نے اکبر پہ صدقہ کر دیا۔ عزادارو، سر آتے گئے، بیویاں نام لے کے بین کرتی رہی۔ اکبر کا سر آیا، ماتم بلند ہوا، واہ اکبرہ۔ قاسم کا سر آیا، واہ قاسمہ۔ حسین غریب کا سر آیا، واہ حسینہ کا بین بلند ہوا۔ اب میں اشارہ کروں گا، سمجھنا تمہارا کام ہے۔ آخر میں وہ سر آیا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہ تھا، گھوڑے کی گردن میں تھا۔ اب جب یہ سر آیا، ہر بی بی کا ہاتھ سر پہ آیا، کہتی تھی واہ حجابہ۔ ہائے پردے لٹ گئے، پردے لٹ گئے۔ آخری جملہ عزادارو، بھائی کے حوالے منبر کروں، ابھی تو پتھروں کا ماتم ہو رہا تھا، بیویاں پیاروں کا سر کا ماتم کر رہی تھی۔ آخر میں ایک گٹھری لائی گئی،
زندان میں گٹھری آ گئی. اور شریفوں جانتے ہو اس گٹھری میں کیا تھا؟ آگے بڑھی میرے کارواں عالیہ بنت علی، گٹھری کھولی، وہ چادریں آئیں جو شام غریبہ میں لوٹی گئی تھی. پہلی چادر نکالی، بھابی رباب آپ کی چادر آ گئی. دوسری چادر نکالی، ام لیلا آپ کی چادر آ گئی. اب معاف کرے جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں عزادارو، آخر میں وہ چادر نکلی جو بڑی چادر نہ تھی، چھوٹی سی چادر تھی. ہر بی بی قبر معصومہ پہ آئی، سکینہ اٹھو تمہاری چادر آ گئی. اللہ لعنت اللہ.